ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت اعتکاف ہے۔ فرمایا میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق ابعد ما بین الخافقین۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہان سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہیں۔ ایسے ہی ایک روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا اعتکاف کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ موجودہ وقت میں چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں اعتکاف کے بھی چند بنیادی مسائل پیش آ رہے ہیں، لہٰذا ہم اب آپ کے سامنے لاک ڈاؤن میں اعتکاف کے چند اہم مسائل ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے مرد حضرات گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، اعتکاف کے لیے شرعی مسجد ہونا شرط ہے جہاں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہو، لہٰذا مرد حضرات گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے۔ کتاب المسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123۔ آخری عشرے کا اعتکاف مفتہ بھی قول کے مطابق ہر محلے، ہر بستی کی مسجدوں میں کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے محلے میں سے کسی نے بھی اعتکاف کر لیا تو یہ اعتکاف کی سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر پورے محلے اور پوری بستی میں سے ایک شخص نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو پورا محلہ اور پوری بستی گنہگار ہوگی۔ لہٰذا ہر محلے اور ہر بستی میں کم سے کم ایک آدمی کا اعتکاف میں بیٹھنا لازم اور ضروری ہے۔ یاد رہیں، 2 ضرورتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے۔ ایک ہے طبعی ضرورت جیسے کھانا پینا اور قضائے حاجت اور غسل واجب وغیرہ، اور دوسری ہے شرعی ضرورت جیسے اذان دینا۔ اگر اذان کا وقت ہو گیا اور مسجد میں کوئی اذان دینے والا موجود نہ ہو اور مائک مسجد سے باہر ہو تو معتکف اذان دینے کے لیے بھی اعتکاف سے نکل سکتا ہے۔ یہ شرعی ضرورت ہے۔ لاک ڈاؤن میں وقت فارغ ہونے کے باوجود معتکف کے لیے مسئلہ کھانے پینے کے انتظام کا ہے، تو جس آدمی کے لیے کھانے کا انتظام مسجد میں نہ ہو سکے اور وہ خود غروب آفتاب کے بعد یعنی سورج ڈوبنے کے بعد گھر کھانا لینے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے جا سکتا ہے، یہ بھی طبعی ضرورت کے اندر داخل ہے۔ تو 2 صورتوں میں معتکف کو مسجد سے نکلنے کی گنجائش ہے، یا تو طبعی ضرورت پیش آئے یا شرعی ضرورت پیش آئے۔ لہٰذا ایسا آدمی مسجد سے کھانا لانے کے لیے نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے،
یہ مسئلہ اس شخص کے لیے ہے جس کو کوئی خدمت گزار میسر نہ آئے۔ اگر کوئی خدمت گزار موجود ہو جو کھانا، سحری اور افطار کا سامان لا کر دیتا ہو تو مسجد سے باہر نکلنے کی گنجائش نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی مسجد میں مسجد کے ذمہ داروں نے کھانے کا انتظام کیا ہے تو اب اس حال میں معتکف کے لیے گھر پر جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی حالت میں مساجد میں اعتکاف کیسے کریں۔ موجودہ حالت میں لاک ڈاؤن میں جن 5 آدمیوں کی مسجد میں نماز اور جمعہ پڑھنے کی اجازت ہے، انہی میں سے 1 یا 2 آدمی اعتکاف کر لیں، یا محلے والوں میں سے جو بھی تیار ہو ان کو بٹھا کر روزانہ کے نمازیوں میں سے اتنے آدمی کم کر دیے جائے تاکہ سرکاری قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ہر سال اعتکاف کی پابندی کرتے ہیں وہ کیا کریں۔ ایسے لوگ جو ہر سال اعتکاف کی پابندی کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اگر گھر کی عورتیں اعتکاف میں نہ بیٹھتی ہو تو ان کو اعتکاف کی ترغیب دیں اور ان کو اعتکاف میں بٹھایا جائے اور ان کے کام میں ساتھ دے تو بٹھانے والے کو بیٹھنے والوں کے بقدر ثواب ملے گا، اور جن کی نیت اعتکاف کی تھی لیکن حالات کی وجہ سے نہیں بیٹھ پا رہے ہیں تو وہ بھی غم زدہ نہ ہو، نیت یا معمول کی وجہ سے ان کو بھی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اعتکاف کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔